جب آپ کی قوم سے یہ معاملہ ہوا، حضور نے پوچھا لوگوں تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اس لیے ہم نے یہ روزہ رکھا۔ مولا اگر لوگ وہ یہودی ہو کر اگر انہیں خوشی ملے تو وہ روزہ رکھتے ہیں، وہی ہم پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں، ہم تو اس لیے وہی خوشی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں آپ کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، کوئی اولاد کسی بچے کی ولادت پر آپ بڑی زیادہ خوشی کرتے ہیں، کسی بچے کی ولادت پر کم خوشی ہوتی ہے۔ اپنا اپنا وطن کا ایام مداویلوہا دن بدلتے رہتے ہیں۔ جب ایک بیٹا پیدا ہوا رب نے بڑا رزق دیا، بڑا مال دیا، جتنی توفیق ہوئی خوشی کی ویسا وقت آ گیا، بیٹا تو پیدا ہو گیا، آج اتنا مال نہیں تھا تو خوشی کم کر لی۔ بھائی رب کائنات نے ہم پر یہ بڑا فضل کیا ہے، ہم پر رحمت بڑی کی ہے، جتنی ہماری جیب ہمیں اجازت دیتی ہے ہم اتنی خوشی کرتے ہیں۔ خوشی کا روزہ رکھ کے انسان خوشی کر سکتا ہے، اپنے گھر کو چراغا کر کے خوشی کر سکتا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ نے اپنی چراغا کر کے یہ خوشی کی ہے تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے نہ کیا۔ میں نے کہا ہاں حضرت حافظ بن اجد کی کتاب کو تھا، حضرت امام بخاری کی کتاب کو تھا، حضرت امام زرقی کی کتاب کو تھا، ان تمام اماموں کی کتاب کو اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب 11 ربیع النور ہوتی تو نماز مغرب کے بعد آپ اپنے ہاتھوں میں چراغ کو لے کر روشنی کو لے کر پورے مدینے کے چکر نکالتے، جہاں نبی کی ولادت ہوئی مدینے کو چکر نکال کے مکہ میں آ جاتے، مکہ کے ساری گلیوں میں چکر لگا کر جہاں نبی کی ولادت ہوئی ہے وہاں آ کر بیٹھ جاتے، ذکر مصطفی میں میرے سے جاتے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صحابہ نے بھی یہ جلوس نکالے ہیں، آج کے یہ مولویوں نے کام نہیں نکالا، یہ صحابہ کا بھی عمل رہا ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، آج میں نے سامنے کتاب اس لیے رکھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی پوچھنا چاہے بمائے حوالہ یہ کتاب مبارکہ لاکدار موجود ہے، مختلف ائمہ کرام نے یہ بات پر آ کر واضح کر دی ہے، اور لوگ یاد رکھو جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی خوشی کرتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی خوشی کرتا ہے، وہ جن پر نہ اللہ کا فضل ہو نہ رحمت ہو انہوں نے خوشی کیا کرتی۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، رمضان المبارک کے مہینے کا بڑا احترام کرتے ہو کیونکہ قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آئی، بڑی بابرکت رات، میں نے رب سے پوچھا مولا اس رات کو تم نے فضیلت کیوں عطا کی؟ رب کائنات نے شاہ فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کوئی ہم نے اس میں اس رات کو قرآن اتارا اس لیے ہم نے اس کو زیادہ عزت عطا کی ہے، اس لیے خیر من الف شہر، جو اس مہینے میں اس رات کو عبادت کرتا ہے ہم 1000 مہینوں سے زیادہ اسے ثواب دیتے ہیں۔ اور لوگوں وہ جس مہینے قرآن نازل ہو وہ مہینہ افضل، جس رات کو قرآن نازل ہو وہ قرآن افضل، وہ رات افضل، اور جب جس رات کو قرآن نازل ہوتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس دن صحابہ اور جب صحابہ قرآن میں آئے تو پھر وہ کون سی رات افضل ہے؟ قرآن نازل ہو 1000 مہینوں سے افضل رات ہو جاتی ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، رب کائنات نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، جس رات کو صحابہ قرآن آئے اس کی کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا جب قرآن نازل ہو جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 11000 مہینوں سے افضل نہیں، صرف 1000 مہینے کی قید لگا دی۔ جب صحابہ قرآن ہے کوئی قید رب نے نہیں لگائی، رب نے یوں ارشاد فرمایا قل، محبوب کہہ دو، محبوب کہہ دو بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ کہہ دو کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، فلیفرحوا، بس خوشی مناؤ۔
قرآن نازل ہو 1000 مہینوں سے افضل رات ہوتی ہے، اور جس رات کو صاحب قرآن آئے وہ رات تو لاکھ سے افضل، اس کی تو رب کائنات نے کوئی قید نہیں لگائی۔ اور دوستو صحابہ نے بھی اپنے گھروں کو چراغا کیا، بڑا اپنے گھروں کو روشن کیا، منور کیا، صحابہ نے بھی یہ جلوس نکالے، صحابہ کرام نے بھی محفل کا اہتمام کیا، محفل میلاد مصطفیٰ کا وہ بھی اہتمام کرتے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم یہ کام کرتے، ہم پر یہ پتے لگا جاتے ہیں، صرف اور صرف لوگ اگر اس کے مصطفیٰ کی عینت پہن کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، خدا کی قسم سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے اگر اس کے مصطفیٰ کی عینت پہنی۔ دل میں بغض ہو، دل میں بغض اناج ہو، جو تلاش کرو گے وہ مل گئی۔ تمہارے دل میں پہلے ہی بغض ہے، پہلے ہی بغض بھرا ہوا ہے، اناج بھرا ہوا ہے، تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ خدا کی قسم اگر اس کے مصطفیٰ کی عینت پہن کے قرآن پڑھا جائے تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ نظر۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ تو خلق کے اعلیٰ مرتبے پر، اگر آپ خلق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو جو صاحب قرآن اعلیٰ مرتبے پر ہے تو قرآن کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ سامعین محترم توجہ کرنا، رب کائنات نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا کہ لوگ خوشی کا اظہار کرو۔ آج ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہم جس طریقے سے خوشی کریں ہمارا وہ طریقہ چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کیا صحابہ نے میلاد منایا، الحمدللہ کتابیں بھری ہوئی ہیں، ائمہ کرام کی محدثین کرام آپ نے آیت کریمہ سے یہ ثابت کر دیا ہے واضح طور پر کہ لوگوں میلاد منانا رب کائنات کی بھی سنت ہے، سنت مصطفیٰ کی۔ حضور خود سوار شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم روزہ کیوں رکھتے؟ کہا آج میری ولادت کبھی نہ بیٹھی۔ دوستو جب خود حضور اپنی ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم خوشی کریں۔ یار ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے ہم اس کی بڑی خوشی کرتے ہیں، اور جب نبی آخر الزمان آ جائے تو ہم اس کی ولادت کی خوشی نہ کریں۔ لوگ یہاں ایک سوال، آخری سوال بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات کی ہے، تمہیں خوشی کی بجائے غم کرنا چاہیے، نبی تم سے چلا گیا، نبی چلا گیا تمہیں غم کرنا چاہیے۔ حالانکہ اتنی معتبر حدیث نہیں ہے جو 12 ربیع 9 یا 7 ربیع آپ کی وفات ہے، مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 12 کو نبی کی وفات ہے اور 12 کو ولادت ہے۔ جب نبی تم سے چلا گیا تو تمہیں پھر غم کرنا چاہیے، خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دن سو کی اجازت، تو 3 دن کی اجازت، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میری زندگی اس دنیا سے چلے جانا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرا یہاں دنیا سے چلے جانا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات کہ شہید زندہ ہے، آپ کا ایمان ہے، ذرا بولو شہید زندہ ہے؟ زندہ ہے۔ بھائی اگر شہید زندہ ہے تو نبی زندہ نہیں؟ شہید زندہ ہے، شہید افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ نبی افضل ہے۔ اور بھائی اگر شہید کو تم زندہ مانتے ہو کہ نبی کو زندہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں کہتے ہو نبی مٹی مر گیا؟ اور جب شہید زندہ ہے تو میں نبی میں کہتا ہوں زندہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں مدینہ میں بیٹھ کر روضہ مبارک کے اندر بیٹھ کر اپنی ہتھیلی کے اوپر ساری کائنات کو بستے ہوئے دیکھتا ہوں، میں ہر امتی کو جانتا ہوں، ہر امتی کو جانتا ہوں، ہر امتی کا سلام میں سنتا ہوں۔ جن کا نبی مر گیا ہے وہ خوشی نہ کرے، جن کا نبی زندہ ہے وہ زیادہ خوشی کرے۔ پڑھ یاد رہو، قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، قرآن
तालियां बनाओ, खुशी करो, भाई हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी हमारा सलाम सुनता है। हम अगर यहाँ दरूद सलाम पढ़ते हैं वह नबी सुनता है, हमारा नबी सुनता है, हम इसके दरूद सलाम दे नजराने मिलाद मुस्तफा के नाम से इनकार करते हैं। लोग कहते हैं नबी मट्टी में मट्टी मार के मट्टी में मट्टी हो गया। अब मैं कहता हूँ कल के अपनी जरा अक्ल को आंखों को खोल के कुरान मुस्तफा कुरान का मुताला तो कर, तो तू अगर इस आवाज को ही समझ जाए कि शहीद जब जिंदा है तो शहीद को जिंदा मानता है, हर मकतबे फिक्र वाला शहीद को जिंदा मानता है। वो लोग अगर शहीद जिंदा है तो फिर मुस्तफा जिंदा है। तो दोस्तों जब मुस्तफा जिंदा है तो फिर हमें खुशी करनी चाहिए, हमें गम तो नहीं करना चाहिए। जब ये सिर्फ और सिर्फ एक कुलिया था, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने जायका मौत का चखना है। तो हजूर ये है कि आज हमारी आंखों से हयाती जिंदगी तो नहीं, हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन वो अपने रोज़ा मुबारक में जिंदा है। आज भी हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने आपको तकरीबन 85 मरतबा आपको देखा हुआ है, आलम ख्वाब में 85 मरतबा। आज भी लोग जो बुजुर्गान दीन हैं वो बिदारी की हालत में मुस्तफा की ज़ियारत करते हैं। आज भी लोग जो नेक हैं आज भी वो आलम ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत करते हैं। और दोस्तों हमारे मुस्तफा जिंदा हैं, हम इसलिए खुशी करते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हम सबको, बल्कि पूरी कायनात के ऊपर बसने वाले जितने मोमिन मुसलमान हैं, ऐ रब्बुल आलमीन उन तमाम को अच्छे तरीके के साथ सुन्नत मुस्तफा के तरीके के साथ खुशी का इजहार करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैया इल्लल बलाग।